ہم آپ کو درس کے ساتھ ساتھ پریکٹس کروائیں گے اس بات کی کہ ترکیب کس طرح کی جاتی ہے اور صیغے کس طرح نکالے جاتے ہیں. شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلا با کا معنی الصاق حقیقت نحو بزید داؤن، اور دوسرا جو ہے جملہ ہے مررت بزید. مررت بزید جو ہے اس کے ذریعے سے شروع کرتے ہیں. آئیے جو مثالیں ہیں اس کے ذریعے سے ہم جب پریکٹس کریں گے تو آپ کو آسانی سے بات سمجھ میں آ جائے گی. یہ کیا جو ہے تو ختم ہو گیا. مررت بزید اب آپ کو اس میں ہر چیز کی تجزیہ و تحلیل کرنا ہے. یہ مررت تو فعل تو فاعل، یوں کہا جائے مررت تو فعل تو فاعل. با حرف جر، زید مجرور، جار مجرور ہمیشہ فعل یا شبہ فعل یعنی اسم فاعل اسم مفعول اور معنی فعل یعنی مصدر اس سے متعلق ہوا کرتا ہے. تو مررت تو فعل ہے، اس سے متعلق ہو سکتا ہے، متعلق یعنی ربط رکھتا ہے کہ نہیں. جار مجرور متعلق ہے مررت تو، جار مجرور متعلق مررت تو. اب پورا جملہ ملائیں گے. مررت تو فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملے فعلیہ، کیونکہ فعل ہے اس لیے فعلیہ، جملے فعلیہ خبریہ بنا. خبریہ انشاء کے مقابل میں ہے اس لیے انشائی خبر دے رہے ہیں، اطلاع دے رہے ہیں کہ میں زید کے قریب سے گزرا، اطلاع ہے اس لیے خبریہ ہے. خبریہ بنا. اس کو جو ہے نوٹ کریں، اتاریں اور بہت اچھی طرح اس کو سمجھ کے اتاریں. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. جار مجرور متعلق مررت تو، مررت تو فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملے فعلیہ خبریہ بنا. فعلیہ نے فعل، مررت تو فعل سے شروع ہوا نا اس لیے فعلیہ. مررت نے گزرا میں زید کے قریب سے. فعلیہ خبریہ کا مطلب یہ ہوا کہ میں زید میں گزرا زید کے قریب سے. بی جو ہے وہ جر ہے، بی حرف جر ہے، دیکھا نا با جار بی حرف جر ہے. جو ہے وہ اس میں تو اس کے نیچے ابھی سمجھنا ہے، آپ اپنا سمجھیں، ذہن میں دہرائیں، زبانی نہیں دہرائیں، آپ اپنے ذہن میں دہرائیں، ذہن میں ہضم کریں. ہاں جو چیز نہیں سمجھ میں وہ پھر پوچھیں، ورنہ سب ڈسٹرب ہوتے ہیں سب میں.
اپنے ذہن میں خود خوب ہضم کریں. حرف جر اس کا مطلب وہ آگا کہ رے اگر میں رے ہوتے دونوں رے ہیں وہ بھی اتنے امپورٹنٹ نہیں ہے. سب سے تے ہے تو فاعل ہمارا تو میں بھی تو پیش تو ہے فاعل ہے ضربتوں کی طرح. سب سے اہم تو پھر تو ہی نہیں ہمارا تو فعل بھی ہے نا اور تو فاعل ہے اس کا. کیوں نہیں بحرف جر اور زید مجرور ہماری شاید مثال ہے کہ حرف جر نے جر دیا زید کو. یہ ہماری شاید مثال ہی ہے, ہماری اصل مثال ہی ہے. یہ دونوں رے کو ساتھ میں کرتی اس کے اندر دیکھیں بحرف جر میں جو الصاق کا معنی ہے اس میں ہمارے اصل مثال میں ہے. جب اپنے بزیدن کے ذریعے سے با حرف جر زید کو جر دے رہا ہے تو یہ جر کی مثال آپ کے سامنے آ گئی. اب ہم دو مثالیں اور پیش کریں گے رفع کی اور نصب کی تاکہ تینوں کی مثالیں آپ کے سامنے آ جائے. پہلے یہ مثال اچھی طرح اتار لیجئے, ہضم کر لیے ذہن میں اور کاپی میں بھی نقش کر لے تاکہ ہمیشہ یہ کام آئے. پریکٹس کا آغاز یہاں سے. انشاءاللہ یہ مثال اتار لی ہوگی. اب رفع کی ایک مثال پیش کریں گے اور ایک نصب کی مثال پیش کریں گے. دونوں یعنی یہ سب پریکٹیکل بہت کام آنے والی بات ہے, اس لیے بہت غور سے اس کو دیکھیے گا. اور پورے علم دین میں سب سے اہم یہی ہے جو ابھی آپ پڑھ رہے ہیں. اگر یہ کامیاب ہو گئے تو سمجھے علم دین میں کامیاب ہے. اس میں کامیاب نہیں ہوئے تو جو ہے علم دین میں کامیاب کبھی بھی نہیں ہو سکتے. زندگی بھر اب سر مار مار کے تھک جائیں گے, دیوار پر سر ٹوٹ جائے گا, لیکن آپ سیکھ کچھ نہیں سکتے اگر یہ چیز نہیں سمجھے تو جو ابھی سمجھنا ہے. اس لیے جو ہے آخوئی کے بیرونی میں ایک شخص ہوا کرتے تھے ملا صدر بادکوبی صاحب. وہ کہا کرتے تھے بادکوبی, ملا صدر بادکوبی صاحب. بادکوبی معصومی کا سا گیا, بادکوبی صاحب آغائے ملا صدر بادکوبی جو آغائے خوئی کے دفتر استفتاء میں بیرونی میں بیٹھنے والے بڑے مجتہد اور بہت بڑے فلسفے کے ماہر تھے. بہت ہی عجیب و غریب شخصیت تھی. مجتہد ہونے کے ساتھ ساتھ وہ خود فلسفے کے انتہائی ماہر تھے اور عرفان کے اس سے بھی زیادہ. تو
جب وہ تقریر کرتے تھے تو ان کی جو حالت اتنی بری ہو جاتی تھی کہ ان کے منہ سے جھاگ بہنے لگتی تھی اور روتے روتے ان کی بری حالت ہو جاتی تھی. اتنا جب درس کہتے تھے اس کی حالت بری ہو جاتی. جیسے درس اخلاق کہتے تھے کیسے ہی جو ہے کبھی کبھی یہ کیفیت ہو جاتی ہے. وہ پورا درس روتے روتے بیان کرتے تھے. ان کی ایسی کیفیت تھی عرفانی ہے. بڑی زبردست شخصیت تھی علمی لحاظ سے بھی, جن کا نام تھا ملا صدر بادکوبی. پھر دوبارہ ملا صدر بادکوبی صاحب کہا کرتے تھے کہ طالب علموں کو نصیحت کرتے ہوئے کہ جس نے اپنی ادبیات صحیح کر لی, یعنی صیغے نکالنے کی صحیح پریکٹس کر لی اور نحو میں ترکیب کرنا سیکھ لیا اور عبارت پڑھنا سیکھ لی, زیر زبر پیش لگانا سیکھ لی, تو اس کے لیے باقی کا علم دین اس حلوے کی مانند ہے کہ جس طرح شیرین حلوہ انسان کھاتا رہتا مزہ لیتا رہتا ہے, پورے علم دین کا مزہ لیتا رہے. لیکن اگر اس نے کسی نے ادبیات پر توجہ نہیں دی, یعنی صیغے نکالنے کی پریکٹس نہیں کی اس نے, اور نحو کے اندر ترکیب اور جو ہے وہ عبارت پڑھنے کی پریکٹس نہیں کی کہ زیر زبر پیش کس طرح لگتا ہے, تو پھر اس کے لیے باقی سارا علم دین جو زہر حلال کی طرح ساری زندگی زہر کھاتا رہے گا, لیکن پھر بھی اس کو علم دین حاصل نہیں ہو سکتا ہے اگر اس پر ابھی توجہ. اور وہ یہی مرحلہ ہے, یہی مرحلہ, یہی نہیں ہے یہ جو ادبیات کا مرحلہ ہے جو ابھی شروع کر رہے ہیں پریکٹس. اس لیے اس کو سیکھنا اتنا اہم ہے, پورا علم دین اسی پر ڈیپینڈ کرتا ہے, سمجھ لیں. اس لیے علم دین اگر کسی کو سیکھنا ہے تو یہ ذرا اس پر توجہ رہے گی. آئیے دوسری مثال پیش کرتے ہیں. جاء زیدون. اب اس کی ترکیب کریں گے, کہیں گے جاء فعل ماضی, زیدون فاعل. جا فعل ماضی, زیدن فاعل. فعل اپنے فاعل سے مل کر جملے فعلیہ خبریہ بنا. فعل جا اپنے فاعل سے مل کر جملے فعلیہ خبریہ بنا. جملے فعلیہ خبریہ بنا. فعلیہ چونکہ فعل سے شروع ہوا ہے, خبریہ چونکہ خبر و اطلاع دی جا رہی ہے کہ زید آیا ہے, اطلاع کا معنی ہے اس لیے خبریہ ہے. اب اس کو اتاریے. فارمولا نہیں ہے, ابھی تو الف بے سکھا رہے ہیں, وہ پریکٹس کر رہے ہیں, آہستہ آہستہ کر کے آگے بات بڑھیں. جملے فعلیہ خبریہ بنا. جانا آنا, آیا زید آیا. جر تو ہے ہی نہیں اس میں, کہاں جر کا لفظ ہی نہیں لکھا. وہ تو پچھلی مثال میں تھا, اس جر تو ہے ہی نہیں اس میں. جا فعل ہے, زید فاعل ہے, اس میں جر تو ہے ہی نہیں.
یعنی آیا گیا آیا گیا نہیں، خالی آیا بس. صرف آیا ہاں وہ گیا میں اچھا ذہب ذہب نہیں نہیں دوستان جاؤن بھی نہیں ہو سکتا جائن بھی نہیں ہو سکتا وہ جو ہے الگ مسئلہ ہے. یہاں پر جا فعل ماضی ہے بس. جا فعل ماضی جو ہے وہ جا یا آ تھا. یار فی اللہ متحرک ما قبل مفتوح قلب الف ہو کر کے جا بن گیا. جس طرح با قالا جس طرح بنتا ہے اس طریقے سے یہ بھی یا قلب الف بن گیا ہے. دو مثالیں آپ کے سامنے آ گئی. جر کی مثال آ گئی اور رفع کی مثال آ گئی. اب نصب اور زبر کی مثال آئے گی. نصب کی مثال جو ہے آپ دیکھیے. رأیتو زیدن میں نے زید کو دیکھا. رأیتو یعنی میں نے دیکھا زیدن زید کو. تو زیدن مفعول بہ کی بنیاد پر منصوب ہے. لیکن ترکیب یوں کہیں گے رأیتو فعل و تو فاعل. زیدن مفعول به. فعل اپنے فاعل اور مفعول به سے مل کر جملے فعلیہ خبریہ بنا. جا تو نہیں ہو سکتا کیونکہ فعل لازم ہے. جئتو آئے گا، جا تو نہیں آئے گا. تو اعلال ہو کر بئتو آتا ہے، ایسا جئتو آتا ہے. اس کے صیغے بنانے کی پریکٹس ہونا چاہیے تب پتہ چلے کیا بنے. مفعول بہی بہی مفعول بہی ہے، بے ہے، بہی بہی
یہ تین مثالیں رفع نصب جر کی بیسک مثالیں جو اس ترکیب کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے، اور ہم نے جملہ عرض کیا کہ یہ اتنا امپورٹنٹ کام ہے کہ پورا علم دین اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر یہ سیکھ لیا تو سمجھ لے علم دین حلوے کی طرح شیرین ہے، نہیں سیکھا تو پورا علم دین زہر حلال کی طرح ہے، کبھی جو ہے روز زہر کھانا پڑے گا، تب بھی جو ہے وہ سر پٹک پٹک کے مر جائیں گے تو علم دین نہیں سیکھ سکتا ہے نا. یہ اتنا ہی اہم چیپٹر شروع ہو گیا ہے نا، اس کی اتنی اہمیت زیادہ ہے نا. تین مثالیں اس کو یہاں پر یاد کرنے کا نہیں، سمجھنے کا زیادہ ہے، اس لیے کہ نحویوں کے لیے بادشاہوں کا مغز چاہیے سوچنے کے لیے، سوچنے کا کام زیادہ ہے، یاد کرنے کا کام کم ہے اس میں. ہاں اس میں سمجھنے کا زیادہ ہے. یاد کرنے کا کام صرف میں تھا، وہ کتوں کی طرح بھونکتے رہنا ہے بس. ہاں اور یہ بادشاہوں کی طرح سوچتے رہنا ہے نا. نہ ہو علم نہ ہو، علم نہ ہو، یہ وہ پہلے علم صرف تھا، اب علم نہ ہو. یہ دو آپ نے تین مثالیں ملاحظہ کر لی. ہمارا تو بے زیدین، ہمارا تو بے زیدین والی مثال، جا زیدون والی مثال، اور رائے تو زیدن والی. یہ تین بڑی امپورٹنٹ مثال ہیں جس سے بیسک آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ رفع کس طرح آتا ہے، نصب کس طرح آتا ہے، جر کس طریقے سے آیا کرتا ہے. ہاں یہ سب سے بیسک بات ہے جو آپ کو سیکھنے کی ہے. اس لیے مثالوں سے آپ تجزیہ و تحلیل کرنے کی پریکٹس کروا رہے ہیں کہ اگر اس کو آپ سمجھ جائیں گے، جو ترکیب اور تجزیہ و تحلیل کرنا سیکھ لے تو پھر اس کو عربی کی عبارت پڑھ سکتا ہے بغیر جو ہے اعراب دیے ہوئے بھی. آپ عربی کی عبارت پڑھ سکیں گے، کہاں پیش آئے گا، کہاں زیر آئے گا، کہاں زبر آئے گا، آپ خود ہی پہچان لیں گے اگر یہ پریکٹس آپ کو آ گئی تو. اور یہی بہت مہم ہے کہ رفع نصب جر خود پہچاننا کہ کیسے لگتا ہے. صیغے کے بعد دوسرے نمبر پر یہ اہم ترین چیز ہے. ہاں صیغے بھی بہت اہم تھے، صیغے نکالنے کی پریکٹس ہونا چاہیے. مثلا آپ کو پتہ چلنا چاہیے کہ رائی تو کون سا صیغہ ہے، آپ کو پتہ چلنا چاہیے کہ جو ہے مرر تو کون سا صیغہ ہے، آپ کو پتہ چلنا چاہیے کہ جا کون سا صیغہ ہے. مثلا یہ سارے صیغے پتہ ہونا چاہیے آپ کو. یہ صرف کی بات تھی، یہ آپ کو آنا چاہیے. اب آپ علم صرف جو ہے ختم کر چکے ہیں، اب آپ کو پتہ چلنا چاہیے کہ صیغہ کون سا ہے یا نہیں. ہاں وہ پریکٹس بھی کروائیں گے، صیغے کی پریکٹس بھی کروائیں گے اور نحو کی ترکیب کی پریکٹس بھی کروائیں گے. ہاں علم صرف میں صیغے نکالنے کی پریکٹس ہونا چاہیے، علم نحو میں ترکیب کرنے اور اس کے بعد عبارت پڑھنے کی پریکٹس ہونا چاہیے کہ زیر زبر پیش کیوں آ رہے ہیں. لیکن پہلے ترکیب کرنا جو ہے ضروری ہے. یہ ترکیب، اس کو کہتے ہیں ترکیب کرنا. ترکیب کرنے سے پتہ چلے کہ زیر زبر پیش کیسے آتا ہے. اب آئیے آخری مثال کی پریکٹس کروا رہے ہیں. آپ اس کو آخری مثال کی پریکٹس کروا رہے ہیں. کس کا؟ رائتوں کا. رؤیات. مرر تو کا مصدر مرور، جا کا مصدر مجی. خیر تو آئیے اب آخری مثال کو آپ دیکھیے گا، اس کے بعد آپ کی چھٹی، چائے وائی پیجیے انشاءاللہ. ذرا اس پر غور کریے آخری مثال پر. بزیدن داؤن زید کے ساتھ چپکی ہوئی ہے بیماری. چپکنے کا معنی با سے نکلتا،
زید کے ساتھ بیماری چپکی ہوئی، زید کے ساتھ چپکی ہوئی ہے، داؤن یعنی بیماری چپکی ہوئی ہے. اب اس کی ترکیب دیکھیں، ذرا ترکیب تھوڑی سی اب آپ کو ذہن پر زیادہ زور دینے کی ضرورت پڑے گی. با حرف جر، اس کو جار بھی کہتے ہیں، جار، حرف جر کو جار بھی کہتے ہیں، یعنی جر دینے والا. زید مجرور، جس پر جر آیا ہے. ہاں، جار کا مجرور، وہ بعد میں پیچھے گیا، ابھی بعد میں جو سمجھ میں نہیں آ رہا وہ خالی پوچھے بس. ابھی مثال، شاید مثال ہے کہ بار فجر نے زید کو جر دیا، وہ ہماری مثال میں آ گیا، کتاب کی مثال ہے یہ. ہاں، حقیقت والی چپکی ہوئی، حقیقت میں چپکی ہوئی بیماری، حقیقت کی مثال ہے نا. لیکن توجہ آپ کو با جار اور زید مجرور کی طرف کرنا ہے. توجہ اس طرف رہے، دوسری طرف توجہ نہیں بٹنے پائے. آپ لوگ دوسرے جو سوالات کر رہے ہیں اس سے ذہن منتشر ہو جائے گا. اصل چیز کی طرف توجہ کرنا ہے آپ کو. یہ ابھی آپ کے جو سوالات جو دونوں کے تھے وہ بالکل مربوط نہیں ہے درس سے، بالکل بیکار قسم کے سوالات، جو اصل چیز اس کی طرف توجہ نہیں دے رہے. اصل چیز کی طرف توجہ ہے، جار مجرور متعلق چاہتا ہے، اس کے ساتھ جو ہے کیا کرنا ہے وہ دیکھنا ہے. اصل جار مجرور جو ہے ہمیشہ یاد رکھیں کہ متعلق چاہتا ہے. متعلق نہ کسی سے تعلق پیدا کرے گا، کسی نہ کسی سے مربوط ہوگا، کسی نہ کسی سے ربط رکھے گا. جار مجرور ہمیشہ یاد رکھے متعلق چاہتا ہے. متعلق تین میں سے کوئی ایک چیز ہوگی، فعل، شبہ فعل یعنی اسم فاعل اسم مفعول، یا معنی فعل یا مصدر. ان تین میں سے کسی ایک سے تعلق رکھے گا. یہ با جار زید مجرور کس سے تعلق رکھتا ہے؟ آگے تو کوئی فعل نہیں ہے، آگے تو کوئی جو اسم فاعل نہیں ہے، آگے تو کوئی مصدر نہیں، کس سے تعلق پیدا کرے گا؟ یہ اصل نقطہ آپ کو سمجھنا ہے. جو مین بات ہے اس کی طرف توجہ رکھیں. کس سے تعلق پیدا کرے گا؟ کہتے ہیں اس کی تقدیر میں ایک ثابتون ہے. ثابتون متعلق ثابتون ہوگا. ثابتون اسم فاعل ہے. اسم فاعل ہم نے کہا شبہ فعل یعنی اسم فاعل. اس کے ساتھ جو ہے تقدیر میں ایک ثابتون ہے، اس سے جا کے متعلق کرے. وہ کیوں ہوتا ہے وہ تھوڑی سی تشریح آپ کے سامنے ہم پیش کر رہے ہیں. اگر نہیں بھی سمجھ میں آئے تو کوئی بات نہیں، تھوڑی سی تشریح ہم پیش کریں گے ابھی کہ کیوں ایسا ہو رہا ہے، ثابتون سے کیوں متعلق ہو رہا ہے، دوسرے فعل سے کیوں متعلق نہیں ہو رہا ہے، ثابتونی سے کیوں متعلق ہو رہا ہے. اور یہ ثابتون کہاں سے آ گیا؟ ایک دم غائب تھا، ایک دم ابھر کر کے سامنے آ گیا. یہ کیا چکر ہے یار؟ ہاں، یہ دونوں وجہ بتائیں گے آپ کو. پہلے آغائی مدرس کا ایک بیان ہے، وہ آپ کے سامنے پیش کریں، اس پر غور کریں گے. اگر نہیں بھی سمجھ میں آتا کوئی بات نہیں. ابھی فقط اتنا یاد رکھے جار مجرور متعلق ثابت ہونے، بس اتنا یاد رکھے. اتنا تو یاد رہے گا نا. باقی چیز جو ہم سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن نہیں بھی سمجھ میں آتا کوئی بات نہیں. آپ مدرس کا بیان سن لیں. آپ مدرس جو کہا کرتے ہیں، بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ افعال کی دو قسمیں ہیں، افعال عموم اور افعال خصوص. افعال عموم اس فعل کو کہتے ہیں کہ جو صرف ایک کام پر دلالت کرے گا، اس کے اندر کوئی خصوصیت پر دلالت نہیں کرے گا، صرف فعل اور کام پر دلالت کرے گا، کام کے وجود میں آنے پر دلالت کرے گا، اس کے علاوہ کسی چیز پر دلالت نہیں کرے گا. اور اس کے لیے
4 مشہور فعل، ثابتون، حاصلون، کائنون، موجودون، جو سب کے سب فعل کے وجود میں آنے پر دلالت کرتے ہیں. موجود ہونا، موجودون کا مطلب موجود ہونا، حاصلون کا مطلب حاصل ہونا، ثابتون کا مطلب ثابت ہونا، کائنون کا مطلب ہونا، سب کا مطلب ہونا، وجود میں آنا. یہ افعال عموم صرف وجود میں آنے پر دلالت کریں گے، اس کے اندر کوئی خصوصیت ذکر نہیں کی گئی ہے. اگرچہ کہ 4 کے اندر منحصر نہیں، اور بھی فعل ہو سکتے جو صرف وجود پر دلالت کرے، جیسے مستقرون، پایا جانا. مثلا مستقرون کا مطلب پایا جانا، صرف وجود پر دلالت کرے، اس کو کہتے ہیں افعال عموم. جبکہ افعال خصوص وہ ہے جس میں کام کے وجود میں آنے کے ساتھ ساتھ خاص خصوصیت والا کام ہوگا، خصوصیت والا کام ہوگا. جیسے ضربا، اس میں جو ہے کام وجود میں ہے، لیکن کام وجود میں آنے کے ساتھ ساتھ خاص کام جو مارنے کا کام ہے وہ وجود میں آیا ہے. ایک خصوصی کام وجود میں آیا ہے، ایک عمومی کام وجود میں نہیں، خاص مارنے کا کام وجود میں آیا ہے. کام وجود میں آیا لیکن خاص مارنے کا کام ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں افعال خصوص. تو جب بھی جار مجرور متعلق ہو رہا ہوگا فعل تقدیری سے تو افعال عموم کے ساتھ متعلق ہوا کرتا ہے، اور افعال عموم میں سے ایک ہے ثابتون. اس لیے ثابتون کو رکھتے کہ افعال عموم سے متعلق ہوا کرتا ہے. یہ ایک مطلب جو ہے آپ نے ملاحظہ کیا، اگر سمجھ میں آ گیا تو ٹھیک ہے، ویل اینڈ گڈ، فہو المطلوب، اور یہی مقصود تھا. لیکن نہیں سمجھ میں آیا تو فضائے سرت، مدرس کہا کرتے ہیں اگر مثال ہمارا یاد گرفتی درس نہ فہمی دی فضائے سرت. ہماری مثال کو یاد رکھیے، اگر درس سمجھ میں نہیں ہے تو آپ کے سر پر فدا ہو جائے وہ. تو یہ آپ مدرس کی مثال ثابتون کی ہے، باقی جو بات سمجھ میں نہیں آئی تو وہ جو ہے آپ کے سر پر فدا ہے. باقی بات سمجھ میں نہیں ہے کوئی بات نہیں، وہ آہستہ سے سمجھ میں آئیں گی. یہ بڑی بڑی باتیں جو ہے آہستہ آہستہ آئیں گی. دوسرا نقطہ جو ہے وہ یہ کہ ہم ثابتون کو جو ہے اسم فاعل کو تقدیر میں رکھتے ہیں، اس کے اندر ایک اور ہوا ہے جو ہوا پلٹتی داون کی طرح. ہمیں تو ابھی ثابتون ہضم نہیں ہوتا، اس کے اندر سے بھی آپ ایک اور بچے کے اندر سے ایک اور بچہ نکال کے لے کر آ گئے. نہیں، کیا مسئلہ ہے؟ یہ اب اس کو سنیے، یہ ضمیر ہوا کہاں سے آ گئی ہے؟ ثابتون جو ہے اس کے اندر ایک ضمیر ہوا فاعل ہے، یہ فاعل ہے، ضمیر ہوا فاعل، اور یہ ثابتون اس میں فاعل ہے. دونوں میں فرق ہے، اس میں فاعل ہے، فاعل میں فرق ہے. فاعل جو ہے فاعل ہوا کرتا ہے اور ثابتون اس میں فاعل ہے، دونوں میں بہت فرق ہے. اسی لیے جو ہے کبھی کبھی گڑبڑ کرتے ہیں، گڑبڑ جو ہے دونوں نہیں ہونے، اس میں فاعل الگ چیز ہے، فاعل الگ چیز ہوا کرتی ہے. ابھی نہیں، ابھی جائیں گے. یہ ضمیر ہوا فاعل ثابتون کا، اور یہ ضمیر ہوا پلٹتی ہے داون کی طرف. یعنی ضمیر ہوا کا مرجع جو ہے وہ داون ہے، مرجع جہاں پلٹتی ہے ضمیر وہ داون ہے. یعنی وہ بیماری جو بیماری ثابت ہے زید کے ساتھ چپکی ہوئی، یوں مانا ہے. بیماری ثابت ہے، وہ بیماری زید کے ساتھ یوں ہے. اب آپ اس کو دیکھیں، ثابتن صیغہ اسم فاعل، اپنی ضمیر ہو فاعل اور متعلق سے مل کر، متعلق یہ ہے بے زیدن، اور متعلق سے مل کر حکم مفرد میں آ کر خبر مقدم بنا.
ہاں اوپر سے گزرے کوئی بات نہیں. میں نے کہا درس نہ فہمی وجہ ہے سر, خالی مثال کو ہماری یاد رکھے کہ زیدن سے ثابتن کے ساتھ متعلق ہے بس. آسان لفظ میں کہیں بے زیدن ثابتن سے متعلق ہو کر خبر مقدم, بس اتنا یاد رکھیں. یہ سادہ سادہ ہے, لیکن اندرونی طور پر ساری بات وہ ہے. ہاں ثابتن اسم فاعل, ضمیر ہوا فاعل اور متعلق سے مل کر حکم مفرد میں آ کر خبر مقدم بنا. اور داؤن مبتدا مؤخر ہے. وہ نہیں پوچھا, ابھی دوسری چیزیں اس سے ہٹ کے نہیں پوچھے, اسی کے اندر کچھ چیز سمجھ میں نہیں آئے تو پوچھا. وہ جو ہے الجھا دے گا. یہ چیز بڑی مشکل سے سمجھ میں آ رہی, دوسری چیزوں کو اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. جو بات ہم سمجھا رہے اس میں اگر کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئے تو وہ بتائیں. الگ سے کوئی چیز نہیں پوچھیں جو ذہن کو کنفیوز کر دے گا. اور یہ خود سمجھنا بڑا مشکل ہو رہا ہے تو دوسری چیزیں لا کے اور کنفیوز کر دے گا آدمی کو. ہاں بے زیدن جار مجرور ہے, اور جار مجرور کے لیے متعلق ہونا ضروری ہے, متعلق ثابت ہونا افعال عموم ہونے کی وجہ سے. ثابتن جو ہے اس میں فاعل ہے, اس میں فاعل شبہ فعل ہوتا ہے. فعل کے لیے فاعل کی ضرورت ہوتی ہے, اس لیے فاعل جو ہے ضمیر ہوا ہے. اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر اور متعلق سے مل کر پورا مل کر مجموعاً خبر مقدم, اور داؤن مبتدا مؤخر. داؤن مبتدا مؤخر ہے. ہاں فاعل کی ضرورت ہوا. ہاں آئیے یہ جو بورڈ پر لکھا ہے اس کو نیچے ہم لکھ کر بتاتے ہیں. بے زیدن جار مجرور متعلق ثابتون. ثابتون صیغہ اسم فاعل اپنی ضمیر و فاعل اور متعلق سے مل کر مجموعاً خبر مقدم بنا. داؤن مبتدا مؤخر. مبتدا خبر مل کر جملے اس کے خبریہ بنا. اس کو آپ نوٹ کر لیجئے اور صلی اللہ علیہ وسلم. بس وہ بتائی تھی ایک افعال عموم تھا اور ایک دوسرا کیا تھا